یہ جو مناظر ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں آج اس پاناما بینچ سے بھی میں پوچھتی ہوں کہ آپ کو اب پتہ چلا ہے کہ سسیلین مافیا کون ہوتا ہے, ڈان کون ہوتا ہے, گاڈ فادر کون ہوتا ہے, ٹھیک, اور جو آپ نے کہا کہ خانہ جنگی کا ماحول ہے وہ کس نے بنایا؟ وہ میں نے کیونکہ جیل نہیں جانا, میں نے کیونکہ عدالت نہیں جانا, میں نے قانون کے آگے پیش نہیں ہونا, اس لیے میں جی بی سے گلگت بلتستان سے فورس بلا کر اس کو پنجاب پولیس پر گولیاں چلانے کے لیے کہوں گا, اس کو گھر کے اندر چھپا کے رکھوں گا, میں کے پی کے سے دہشت گردوں کو بلاؤں گا, میں کے پی کے سے, آپ کو پتہ ہے دہشت گرد چھپے ہوئے ان کے گھر کے اندر, جو ریناؤنڈ ٹیررسٹ ہیں وہ چھپے ہوئے ان کے گھروں کے اندر, اور ان کو لا کے کھڑا کروں گا پنجاب پولیس کے آگے, ان سے پنجاب پولیس کے سر پٹواؤں گا اور پنجاب پولیس کے اوپر پتھراؤ کرواؤں گا. ٹھیک, آرمڈ لوگ ہیں ان کے گھر میں, اور ابھی آپ نے دیکھا ابھی ان کی جو ایک خاتون جرنلسٹ ہے اس نے کہا کہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہیلی کاپٹرز کو بھی ہم مار کے گرا سکتے. ٹویٹ ڈیلیٹڈ, وہ ڈیلیٹ کر دی انہوں نے. اچھا ڈیلیٹڈ کیا ہوتا ہے؟ اچھا, لیکن میرا یہ پوائنٹ ہے, ہم اس وقت جاتی عمرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں, آج مارچ 2023 ہے. فار ایگزامپل اس سال الیکشنز ہو جاتے ہیں, اسی جاتی عمرہ میں مارچ 2024 کے اندر آنسو گیس کے شیل اگر یہاں پھینکنا شروع ہو گئے آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے, وڈ دیٹ بی جسٹیفائڈ؟ میرے ساتھ اس سے بھی برا ہوا ہوگا. آنسو گیس کے شیل کہاں پھینکے گئے؟ پتھر پھینکے گئے میری گاڑی کے اوپر. تو آپ بھی تو ورکرز کی بہت بڑی تعداد اسی طرح لے کر گئی تھیں اس وقت. دیکھیے میری بات سنیں, ورکرز کی تعداد نے مجھے پیش ہونے سے نہیں روکا. ٹھیک, وہ لوگ میرے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے, اور میں ایک سیاسی کر رہے ہیں, وہ بھی یہی کر رہے ہیں, وہ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. میرے پیٹرول بامز کون گرا رہا ہے؟ یہ چیز میں نے ویسے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں نے پیٹرول بامز یوز کیے ہوں. یہ دہشت گردوں کا کام ہے. اچھا, یہ کالعدم تنظیموں کا کام ہے, یہ ملیشیا کا کام ہے, یہ عسکری تنظیموں کا کام ہے. اچھا, تو اب جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ فتنہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا انتشار ہے, اب لوگوں کو پتہ چلا ہے میں کیا کہتی ہوں. ٹھیک, آپ اور امپیونٹی کے ساتھ وہ پوری اسٹیٹ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ٹھیک, اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ کمزوری دکھا رہی ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ کو اب عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح وہ کالعدم تنظیموں کو ہینڈل کرتے, جس طرح وہ دہشت گرد جماعتوں کو ہینڈل کرتے, ان کے ساتھ بھی. پاکستان تحریک انصاف ایک کالعدم جماعت ہے. بالکل, پاکستان تحریک انصاف ایک کالعدم جماعت, بہت بڑی پاکستان اسٹیٹمنٹ ہے. تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے جس کا, جو میں نہیں کہہ رہی, 3 دن سے دنیا ٹی وی پہ دیکھ رہی, آپ دیکھ رہے. کون سی, مجھے آج تک پاکستان کی 76-77 ایئر ہسٹری میں بتا دیں یہ دہشت گرد کون جماعت, سی ایسی جماعت ہے. ایک سیکنڈ, یہ دہشت گرد جماعت 30 سے زیادہ سیٹیں جیت کے بات سنیے منصور, میری بات سنیے. اس ملک میں سیاستدانوں کو پھانسیاں بھی ہوئی, پاکستان میں جلا وطنی بھی, عمر قید بھی ہوئی, لائف ٹائم امپریزنمنٹس بھی ہوئی, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشنز بھی ہوئی, قتل بھی ہوئے سیاسی رہنما, جان سے گئے. آج تک مجھے کوئی اگزامپل دیں کہ کسی سیاسی جماعت نے پیٹرول بمز استعمال کیے ہوں, ٹھیک, وہ ذخیرہ کر کے گھر میں رکھے ہوں, ان کو چلایا ہو سیکیورٹی فورسز کے اوپر, ٹھیک, پھر ایک صوبے سے جہاں پہ آپ کی حکومت ہے وہاں سے آپ نے جو فورس لا کے دوسرے صوبے کی فورس کے سامنے کھڑی کی ہو. یہ خانہ جنگی نہیں تو اور کیا, لیکن اس کی ابتدا کس نے کی؟ تو یہ سیاسی جماعتیں کرتی. مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں آپ نے دہشت گرد, آپ مجھے بتائیں پاکستان کی 76 ایئرس کی ہسٹری میں کس سیاسی جماعت نے کبھی یہ کیا ہوا؟ ویسے یہ بالکل نہیں کیا ہوا, کسی سیاسی جماعت نے. ایک مذہبی جماعت نے کیا تھا جو آپ لوگوں کی حکومت تھی اس وقت بھی کیا تھا, عمران خان صاحب کے دور میں بھی کیا تھا, لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی اسے کالعدم نہیں کیا اور نہ کروایا. ٹھیک ہے, اور آپ بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی سیاسی جماعت کی بات, میں پیورلی سیاسی جماعتوں کی بات کر رہی, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کے سامنے اژدہا بنانے کے لیے کریٹ کیا. تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے. میری بات سنیں, میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہی جن کو سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے لانچ کیا گیا سیاست میں. تحریک لبیک کی بات کریے آپ, باقیوں کی بھی اس لیے لانچ کیا گیا, باقیوں کی بھی بات کر. آپ کے شوہر ان کو سپورٹ کرتے ہیں, جا کے ان کے کانسیپٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. میں اپنے شوہر کے اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں, آپ مجھ سے میری بات کریں. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے, وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ میری پوائنٹ آف ویو ہو یا وہ میری پالیٹکس ہو.
آپ وہاں سے ڈس ایگری کرتی ہیں. یہ قانون کے سامنے آپ نے کہا کہ جی کورٹس میں پیش ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ عمران خان صاحب کے کورٹس میں پیش ہونے کی بات کرتی ہیں, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج تک کورٹس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. ہی سٹنگ ان لنڈن, اور پہلے کووڈ تھا تو یہ کہا گیا کہ ان کا علاج ہو رہا ہے, بٹ ہی ڈز ناٹ کم بیک. تو کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ لوگ؟ منصور, نواز شریف صاحب کو باہر جانا کیوں پڑا؟ اور میں ایک آپ کو بات بتا دوں, شاید پچھلے کئی دہائیوں میں نواز شریف صاحب ایک واحد پولیٹیکل لیڈر ہیں, ایک پارٹی کے سربراہ ہیں جنہوں نے اتنا احتساب, اتنا انتقام برداشت کیا, پھر بھی کبھی قانون کو یہ اس کے آگے سرنڈر کیا, پیش ہوئے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ انتقام تھا, پیش ہوئے. فیصلہ منظور تھا, نہیں منظور تھا, فیصلہ منصفانہ تھا, نہیں منصفانہ تھا, سزائیں کاٹی. ٹھیک. تو وہ یہ سب کر کے گئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اور آج سے نہیں, 99 میں, ایک سیکنڈ, 90 تو کیوں آپ نے ان کی جان لینی ہے؟ ایگزیکٹلی عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں, بٹ ہی زہر نہیں, لیکن وہ یہ سب کر کے گئے ہیں, یہ کر کے گئے ہیں. تو آپ کے پاس پورے 22 کروڑ عوام میں ایک نواز شریف ہی بچا ہے جس کو ہر بار آپ نے سزا دینی ہے. آج بھی جھوٹے مقدمات میں سزائیں ان کے خلاف برقرار ہیں. ارشد ملک صاحب کی پوری دنیا کے سامنے ان کی شہادت ہے کہ انہوں نے کیا کہا. ٹھیک. شوکت عزیز صدیقی صاحب کی پوری دنیا کے سامنے شہادت ہے, انہوں نے کیا کیا. کیس آج بھی پرسسٹ کرتا ہے. کیوں پرسسٹ کرتا ہے؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. نہیں, آپ بتائیے نا. تو میں جن کے نام آپ کہہ رہے تھے کہ آپ تصویریں دکھا رہی ہیں, نام لے رہی ہیں, میں تو بول رہی ہوں یہ ان کی وجہ سے, میں تو بول رہی ہوں. پہلے جو چلے گئے وہ تھے, اور اب ان کے ویسٹیجز ہیں. ججز یا جنرلز؟ ججز یا جنرلز؟ دونوں. جنرلز بھی دونوں. کون سے جنرل؟ جو پچھلی پوری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کون تھی؟ جنرل باجوہ. وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی. جنرل فیض. اور اب جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ, جنرل فیض, اور بھی لوگ ہوں گے ان کے ساتھ. فی الحال تو ٹاپ پہ تو وہی تھے نا, جنرل باجوہ, جنرل فیض. اس چیز سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور میں نہیں منصور, میں تو انکار, ناٹ ایٹ آل. میری ایک بات سنیں, جنرل باجوہ صاحب نے اپنے انٹرویوز میں خود اقرار کیا. کیا اقرار کیا؟ انہوں نے خود کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ پولیٹیکل. نہیں کہا انہوں نے. بالکل کہا انہوں نے. دیکھیے, مجھ سے زیادہ نا پاکستان کے اندر جنرل باجوہ سے کوئی رابطے میں نہیں ہے, اینڈ آئی ایم کلیمنگ دس آن ایئر. ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. چلے, اگر انہوں نے نہیں بھی کہا تو وہ انٹرویوز کو انہوں نے ریفیوٹ کیوں نہیں کیا؟ کر دیا, مجھے کہا. چلے ریفیوٹ بھی کر دے تو پوری دنیا کے سامنے سب کو پتا ہے کیا ہوا کیا نہیں. لیکن آپ ان کا نام نہیں لیتے نا, آپ ان کی تصویر نہیں لگاتے. وائی از دیٹ؟ میں ابھی شہباز شریف صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا. منصور, ایک منٹ, آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, جب جنرل فیض سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھا, جی, تو گجرانوالہ کے جلسے میں سب سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کس نے نام لیا؟ ایگزیکٹلی, کس نے نام لیا؟ نواز شریف صاحب. تو پھر اینڈ دین ویئر ڈڈ اٹ وینش؟ نو, اٹ ڈڈ ناٹ وینش, اٹس دیئر. وہ تصویریں اس میں اٹ از دیئر. مسنگ. میں آپ کو کہہ رہی ہوں, اٹ از دیئر. اچھا, اٹ از دیئر. بھول گئی تھی تصویر وہاں پہ لگانا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا, یا مطلب وہ رہیں گے. میں تو آپ کو ابھی کہہ رہی ہوں, اٹ از دیئر. نواز شریف صاحب نے نام لیا, اور میں نے منصور, شاید پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے, میں نے جب میری اپیل شروع ہوئی, میں نے جنرل فیض جو تھے اس وقت سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, میں ان کے خلاف کورٹ میں اپلیکیشن جمع کرائی. بالکل کیا آپ نے, اور آپ نے ان کے اگینسٹ جو ہے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا. ابھی بھی کیا, لیکن جنرل باجوہ کے اگینسٹ نہیں کیا. ان کا مطالبہ کہیں اور سے آ گیا. کہاں سے آ گیا؟ عمران خان. اینڈ دیٹس فائن. مجھے اس پوائنٹ پہ خان صاحب کے ساتھ ہیں میری نہیں, اس پوائنٹ پہ میرا اختلاف ہے. اچھا, پوچھیں کیوں؟ میرا اختلاف یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے, اور جب آپ کو اقتدار کی ہر چیز مل رہی تھی, تو اس وقت جنرل باجوہ بہت پسند تھے آپ. بالکل ٹھیک ہے. آپ ان کی تاریخ میں زمین اور آسمان کے کلابے ملاتے تھے, اور آپ کہتے تھے ایسا سپہ سالار پوری تاریخ میں کسی کو نہیں ملا جتنا انہوں نے میری ہیلپ کی ہے, وہ شاید ہی کسی نے کی ہو. تو جب وہ چلے گئے, وردی اتر گئی, اور وردی اترنے سے ایک دن پہلے تک آپ ان سے ملاقاتیں کرتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. کس ایجنڈے پہ ملاقاتیں کرتے رہے؟ کہ مجھے واپس لے کے آؤ, میرے ساتھ جو ہے وہ ریپروچ مت کرو. تو جب انکار ہو گیا تو آپ نے ان کے کورٹ مارشل کا, ان کو گالی بھی نکالی, ان کو جانور کہا, ان کو میر صادق, میر جعفر کہا, اور پھر آپ نے ان کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا.